بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرائے کی عورتیں خاوند کے مر جانے کے بعد ہر رات مچھلی کھانا کیوں پسند کرتی ہیں؟ شرمناک وجہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام ایمن ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں یونیورسٹی کی چھٹیوں میں اکثر گاؤں جایا کرتی تھی۔ میری دادی میرے بڑے تایا کے ساتھ گاؤں میں رہا کرتی تھیں۔ میں ان سے ملنے سال میں ایک بار ضرور جایا کرتی تھی۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے تایا کے 4 بیٹے تھے، اس لیے میں ہی سب کی لاڈلی تھی۔ مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں دادی کے گھر شہر سے گاؤں میں آ چکی تھی۔ تائی امی اور تائی ابو نے مجھے خوب پیار کیا اور ماما پاپا کی خیریت معلوم کی۔ پھر رات ہم سب نے کھانا کھایا اور ہم سو گئے۔ اگلے روز میں سویرے ہی باغات کی ہریالی دیکھنے نکل پڑی۔ مجھے یہاں کا سکون، کھیت، ہریالی، یہ سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہاں کے ماحول سے بہت پرلطف ہو جاتی تھی۔ میں کھیت دیکھ رہی تھی، اتنے میں مجھے کچھ لوگوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھی تو ایک درخت کے نیچے بینچ پر ایک لڑکی نیچے منہ جھکائے سسک سسک کر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، بی بی جی، میری ماں مر گئی ہے۔ میں اکیلی تنہا ہوں۔ میرا اس گاؤں میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ سن کر اسے تسلی دیتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ کر کہا، بیٹا، جو اللہ کو منظور، ایسا نہیں کرتے، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تقریباً کوئی 12-13 سال کی تھی۔ میں اسے ساتھ لے کر اپنے تایا کے گھر لے گئی، اسے چپ کروایا، سمجھایا۔ گھر میں سب لوگ اسے دیکھ کر بہت افسوس کرنے لگے۔ تایا نے کہا، اسے یہیں اپنے ساتھ رکھو، یہ بے سہارا ہے، اس کی مدد ہو جائے گی۔ وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ڈری ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے پہناوے سے لگ رہا تھا وہ کوئی مزدور لوگوں کی بیٹی ہے۔ اتنی دیر میں دادی نے کہا، بیٹی، تم سرائی کی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، ہمارے ابا محنت مزدوری کرتے تھے، وہ بھی مر گئے۔ اور یہ کہتے ہوئے رونے لگی۔ ہم سب نے اس کو چپ کروایا، لیکن مجھے وہ تھوڑی فکر مند لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں تائی کھانا لے آئیں اور اس کے آگے رکھ دیا۔ ہم سب کو تو بہت حیرت ہوئی جب اس نے صرف رکھی روٹی کھانی شروع کر دی اور مچھلی کے سالن کی پلیٹ ایک طرف کر دی۔ مجھے لگا وہ تھوڑی خوف زدہ ہو رہی تھی، یا تو وہ کچھ چھپا رہی تھی یا پھر کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ دادی نے کہا، بیٹی، سالن سے روٹی کھاؤ، لیکن وہ چپ چاپ عجیب سے رویے کے ساتھ روٹی کھا کر پانی پی کر ایک طرف جا بیٹھی۔ فی الحال ہم سب نے اسے بہت سمجھایا اور اسے آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ میں رات بھر سوچتی رہی کہ کوئی تو بات ہے جس سے بچی ڈری ہوئی ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی برابر میں پڑوس کے گھر سے کچھ رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے تائی سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگی، برابر میں میت ہو گئی ہے بیٹا، میں بھی افسوس کے لیے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، تائی، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی، جیسا ٹھیک سمجھو۔ میں بھی تائی کے ساتھ چل پڑی۔ اس گاؤں میں بہت زیادہ سرائیکی لوگوں کی آبادی تھی۔ برابر پڑوس میں بھی وہ لوگ سرائیکی ہی تھے۔ وہاں پہنچتے ہی سب کو دیکھ کر میرا دل بے چین ہونے لگا۔ جب میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتے دیکھا، وہ بیچاری بیوہ عورت بہت رو رہی تھی کہ میں اکیلے کیسے سنبھالوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ سامنے اس کے شوہر کی میت رکھی تھی۔ وہ شاید کافی دن سے بیمار تھے۔ وہاں موجود عورتوں کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میری تائی اس عورت کو سمجھانے لگی، آپ فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور بچوں کی پرورش کے لیے آپ سرائی کی لوگوں کی برادری تو کچھ پیسے دیتی ہے نا، آپ کے لیے وہی ذریعہ بن جائے گا، ان پیسوں سے کچھ تو مدد ہو ہی جائے گی۔ میری بات سن کر وہ تھوڑی پرسکون ہوئی۔ ہم لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ میں دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ دادی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی کہ کیا ہوا ایمن، تم کیوں مایوس ہو رہی ہو؟ میں نے دادی سے کہا، دادی، وہ اس آدمی کے بچوں کو روتا دیکھ کر میرا دل بہت مایوس ہونے لگا، بس اور کچھ نہیں۔ میری بات سن کر دادی نے مجھے سمجھایا، ہاں بیٹی، بس جو اللہ کو منظور۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی بھی اٹھ کر آ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی، آپ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کمل، بس ایسے ہی، اور تم بتاؤ، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگی، جی آپی، میں ٹھیک ہوں، اور آپ لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ کر سہارا دیا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، میں اکیلی کہاں جاتی؟ میں نے کمل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ایسا نہیں کہنا،
आज के बाद हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। वो कुछ ही दिनों में हम सब में ऐसे घुल मिल गई थी, लेकिन जैसे ही उसको बराबर में हुई मैयत का पता चला, वो फिर से डरने और सहमने लगी। मैंने उस वक्त तो ये सब नज़रअंदाज कर दिया था। मुझे लगा हो सकता है उसको मैयत की खबर सुनकर अपने अम्मी अब्बू की याद आ गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था उस बेचारी पर क्या क़यामत टूटी थी। मैं रात अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा जब एक नकाबपोश चादर में छुपा आदमी एक पैकेट लेकर बराबर पड़ोस में जा रहा था। मैंने नोट किया तो उस पैकेट में एक तली हुई मछली और कुछ सामान भी था। मुझे लगा हो सकता है कोई उनकी मदद के लिए आया होगा, लेकिन ये तो रोज़ का मामूल बन गया था। आधी रात वो मुंह छुपाए चादर में लिपटा आदमी रोज़ आता और वही पैकेट उनके घर में दे जाता था। एक दिन सुबह फिर से मुझे बराबर पड़ोस के घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं फ़ौरन ताई को लेकर वहाँ भागी भागी गई कि अल्लाह खैर करे। वहाँ जैसे ही पहुँचे मेरी तो आंखें फटी रह गईं कि सामने उस बेवा औरत की मैयत रखी थी। तमाम मोहल्ले की औरतें बातें करने लगीं कि अभी तो बेचारे उन बच्चों के सर से बाप का साया उठा था और अब ये अचानक उनकी माँ भी उन्हें यूं बेसहारा छोड़ गई। मेरा तो दिल ये सब बातें सुनकर उन बच्चों को देखकर बहुत घबराने लगा। उस दिन के बाद से कुछ दिन तो मोहल्ले के लोगों ने बच्चे को अपने पास रखकर उन बच्चों को यतीम खाने छुड़वा दिया गया। मैं तो जब से गाँव आई थी, यहाँ गाँव में तो गम के पहाड़ ही टूटने लगे थे। एक रोज़ मैं सहन में बैठी कमल को पढ़ा रही थी। मेरी ताई और दादी के पास हमारे मोहल्ले की एक औरत आकर बैठ गई। वो इधर उधर की बातें करने लगी। फिर वो बातों बातों में कहने लगी, यहाँ हमारे गांव की तो सराय की औरतों के बहुत पढ़ निकल आए हैं। वो अपने खावन के मरने के बाद मुर्ग मुसल्लम, मछली ये सब खाती हैं, वो भी रोज़। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरत ज़रूर हुई, लेकिन कंवल तो ये बात सुनकर डर के अंदर भाग गई। मैंने दिल में सोचा इससे क्या हुआ। खैर उस औरत से ताई और दादी पूछने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ऐसे कैसे किसी के ऊपर इल्ज़ामात लगा सकती हो? तुम तो जानती हो सराय के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। बेचारे उन लोगों को तो दाल रोटी भी नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मुर्ग मुसल्लम, मछली, वो भी रोज़। भला कैसे? जब उनका कमाने वाला ही मर जाए तो? अरे भाभी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनके घर तो गैर मर्द भी आना शुरू हो जाते हैं। ये और नई बात मैंने बहुत सी औरतों से सुनी है। वो औरत बड़े मज़े लेकर ये बातें दादी और ताई को बता रही थी। मैं जैसे ही अंदर गई मुझे फ़ौरन कंवल का ख्याल आया। मैं जैसे ही अंदर गई, कंवल, कंवल, कहाँ हो बेटा? क्या हुआ? तुम क्यों अंदर चली आई? मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वह एक कोने में बैठी रो रही थी। मैंने उसके पास बैठकर उसके आंसू साफ किए। वो घबराते हुए लड़खड़ाती ज़बान से कहने लगी कि वो मेरी अम्मा, वो मछली। मैंने सोचा ये क्या अजीब बातें कह रही है, और वो भी इतना डर डर के और सहमते हुए। बहरहाल मैंने उसको समझाया। मुझे लगा उसे अपनी अम्मी की याद आ गई होगी। इतनी देर में मेरे पापा की कॉल आ गई। मैं उठकर अंदर अपने कमरे में चली गई। पापा और मामा मुझसे बातें करते हुए गांव की खैरियत पूछने लगे। मैंने कहा, हाँ पापा, वैसे तो सब ठीक है, बस कुछ दिनों से गांव के हालात ठीक नहीं हैं। यहाँ गम के बादल छाए हुए हैं। पापा ने हैरानगी से पूछा, बेटा सब खैरियत तो है ना? तब मैंने पापा को कंवल के बारे में और पड़ोस में हुई मैयतों के बारे में बताया। पापा और मम्मा भी बहुत अफसोस करने लगे। रात में अपने कमरे में बैठी, ताई मेरे पास आई और कहने लगी, एमन तुम ज़रा घर का ख्याल रखना। मैं तुम्हारे ताया के साथ ज़रा गांव में थोड़ा आगे ही जा रही हूँ। मैंने ये सुनते ही कहा, ताई खैरियत तो है ना सब? वो कहने लगी, हाँ, बस वो तुम्हारे ताया के एक दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया है। वो थोड़े दिन से बीमार थे। मैंने कहा, ओह अल्लाह खैर करे। बस ये सुनते ही मैंने कहा, ताई वो लोग भी सराय की ही हैं क्या? ताई ने कहा, हाँ बेटा, इस गांव में कुछ ही ख़ानदान हैं जो हमारी तरह सैयद हैं, बाकी ज़्यादातर लोग सराय की ही हैं। मेरे दिल में एक अजीब कशमकश चल रही थी। उस दिन बराबर पड़ोस में मैयत, पहले आदमी, फिर उसकी बीवी, फिर वो आदमी जो वो पैकेट, फिर कंवल का, मछली का नाम सुनते ही डर जाना, और इस मोहल्ले की औरत की वो बातें, मुर्ग मुसल्लम, और अब ये नई मौत। मैं तो बहुत ही हैरत ज़दा थी कि ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर वाकई गांव में कुछ तो चल रहा है जिससे सारे गांव वाले अभी तक अनजान हैं। मुझे नहीं मालूम था मेरा यहाँ इस गांव में आना मुझे इस तरह परेशानी में मुब्तला कर देगा। कुछ दिन बाद ताई और ताया वही ताया के दोस्त के घर जा रहे थे। मैंने पूछा तो पता चला उनके दोस्त की बीवी भी इंतकाल कर गई हैं। मुझे फिर से हैरत का झटका लगा। मैं और कंवल
दादी के साथ बैठे बातें ही कर रहे थे। ताया और ताई जा चुके थे। मैंने कहा, दादी, इस गांव में आपको नहीं लगता जिस आदमी की मौत होती है कुछ ही दिनों बाद उसकी बीवी भी मर जाती है? दादी ने कहा, एमन बेटा, वैसे तुम कह तो ठीक रही हो, ये अभी चंद ही दिनों से वाकई ऐसा हो रहा है और हो सकता है ये सब महज एक इत्तेफाक हो। बहरहाल तो मैं दादी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं चुप हो गई, लेकिन कमल फिर से घबराने लगी और डरने लगी और उठकर अंदर चली गई। दादी ने कहा, कमल को मैयत का नाम सुनकर इस बेचारी को उसके माँ बाप की याद आती होगी। मेरे दिल में एक अजीब हलचल मची हुई थी। मैं दूसरे दिन कमल को लेकर खेत की सैर के लिए चली गई। वहाँ कमल बहुत खुश लग रही थी और आपी कहते हुए मुझसे बातें करने लगी। अचानक कमल कुछ ही देर में मेरे पीछे छुप गई। मैं दंग रह गई जब सामने की तरफ मैंने उसी आदमी को मुंह छुपाए चादर में लिपटा देखा। उसके हाथ में वही पैकेट था, उसमें तली हुई मछली नजर आ रही थी। मैंने दिल में सोचा, ओह, तो ये कंवल ज़रूर इस मछली को देखकर डर गई होगी। लेकिन ये आदमी इस सामने घर में क्यों जा रहा था? ये तो वही था जो हमारे पड़ोस में कुछ दिन पहले आया था। मैं कमल को लेकर घर चली गई क्योंकि वो बहुत डरने लगी थी। मैंने कमल को प्यार किया और उससे एक दिन मैंने उसका अच्छा मूड देखकर पूछा कि क्या बात है कमल, तुम क्यों ऐसे परेशान हो जाती हो? तुम मछली देखकर अक्सर क्यों डर जाती हो? वो कहने लगी, आपी मुझे मछली से डर लगता है। वो मेरी माँ ने मरने से पहले मछली ही खाई थी। उसकी ये बात सुनकर मैं फिर से परेशान होने लगी। मैंने कमल से पूछा, अच्छा, और तुम्हारे अब्बू की मौत अम्मी की मौत से कितने दिन पहले हुई थी? वो कहने लगी, आपी तकरीबन 1 महीने पहले हुई थी। मेरे जहन में कमल की बातें ही घूम रही थीं। फिर मुझे याद आया, बराबर पड़ोस में भी उस आदमी की मौत के तकरीबन 1 महीने बाद ही उसकी बीवी की मौत हुई थी, और वो भी सराय की, और ये भी। मेरा कमल से अगला सवाल ये था कि बेटा कमल, तुम्हारे घर भी वो आदमी आता था जो उस दिन हमें खेत में दिखा था, जिसने अपना मुंह छुपा रखा था? कमल मेरी बात सुनकर डरने लगी और हाँ में सर हिलाने लगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था, दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैं ये सब घर में दादी और ताई से नहीं कह सकती थी। उन लोगों को अगर कुछ बताती तो वो लोग मुझे कभी इस मामले की तह में नहीं जाने देते। मैंने दादी से बहाना करके खेत की सैर के लिए निकली तो मैंने मौका देखकर उस घर में जाने की कोशिश की। मैंने दरवाज़ा बजाया तो सामने से एक औरत निकली। वो मुझे अंदर ले गई। मैंने बहाने से कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके मियाँ की मौत की खबर सुनकर मैं चली आई। मैं यहीं पड़ोस में ही रहती हूँ। वो कहने लगी, हाँ बेटी, बस हम गरीबों की किस्मत में न जाने कितने गम लिखे होते हैं। मैंने पूछा, आप लोग सराय की हैं? वो कहने लगी, हाँ बेटी। मैंने कहा, आंटी, आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी कि बोलो बेटा। मैंने कहा, आंटी, मैंने सुना है कि सराय की औरतें अपने खावन के मरने के बाद अच्छे अच्छे खाने खाती हैं और उनके घरों में गैर आदमी आते हैं। वो मेरी बात सुनकर सटपटाने लगी और कानों को हाथ लगाकर तौबा करने लगी। नहीं बेटा, वो गैर आदमी नहीं, वो तो हमारी मदद के लिए आते हैं। हमारी सराय की बरादरी में काम करने वाले हैं। वो हमें खाने पीने की अशिया और थोड़े पैसे वगैरह दे जाते हैं। मैंने कहा, ओह अच्छा। मैं उनसे बातें कर ही रही थी कि वो खांसते हुए अंदर चली गईं। मुझे कुछ ही लम्हों में उल्टियाँ करने की आवाज़ें आने लगीं। मैंने उनके बाहर आने के बाद पूछा, क्या हुआ आंटी, सब खैर तो है ना? वो कहने लगी, हाँ बेटी, बस कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे खांसी होने लगी है और खांसते खांसते उल्टी में खून आ जाता है। मैं सुनकर दंग रह गई। मेरे जहन में तो अब कुछ नए सवालात उभरने लगे थे। मुझे लगा कोई तो बात है, कुछ तो ऐसा है जो गांव वालों की नज़रों से छुपाया जा रहा है। अब से रोज़ मैं उस औरत के घर रात को छुप कर आती और उस आदमी को देखती। वो रोज़ मामूल की तरह वही पैकेट दे कर जाता था जिसमें ज़रूरत का कुछ सामान और वही तली हुई मछली होती थी। मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। मैंने एक दिन उस औरत के घर जाकर उसे बहुत मना किया, लेकिन वो मेरी बात हरगिज़ मानने को तैयार नहीं थी। मैं चुपचाप घर लौट आई। तकरीबन वही 1 महीने बाद मैं कमल के साथ खेत में सैर के लिए गई तो मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उस सामने वाले घर से 4 मैयतों के जनाजे जा रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत सदमा लगा कि 4 जनाजे एक साथ। अल्लाह रहम। मैं फ़ौरन उनके घर गई, लेकिन कमल मेरा हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गई। मैं जैसे ही उस औरत के सामने वाले घर गई तो वहाँ औरतों से पता चला कि वो आंटी जिनसे मिलने मैं कुछ दिन पहले गई थी वो मर गई हैं और साथ साथ उनके तीनों बच्चे भी मर चुके थे।
میں نے وہاں موجود لوگوں سے وجہ پوچھی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ اس غریب سرائی کی بے سہارا عورت نے خودکشی کر لی اور بچوں کو بھی مار ڈالا۔ بیچاری کب تک گزارا کرتی، وہ غربت سے تنگ آ چکی تھی۔ یہ سن کر میں سٹ پٹائی کہ یہ سب واقعی سچ ہے یا پھر سچائی اس کی نسبت کچھ اور ہی ممکن ہے۔ میں فوراً وہاں سے دوڑی دوڑی گھر آئی۔ میں نے کمل کو پھر سے ایک کونے میں بیٹھا روتا ہوا دیکھا۔ پچھلی بار کی طرح اس سے پوچھنے پر وہی جواب ملا کہ مجھے امی ابو کی یاد آ رہی تھی۔ میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب جو کچھ پچھلے کچھ مہینوں سے چل رہا تھا۔ اب جب گاؤں میں سرائکی کے گھروں میں موت ہوتی تو چند ہی دنوں بعد ان کی بیویاں بھی مر جاتی، اور بعض اوقات میں نے ان گھروں کا چھپ کر جائزہ لیا تو وہی آدمی چوری چھپے وہی پیکٹ لے کر ان گھروں میں آتا تھا، اور ہر پیکٹ میں وہی تلی ہوئی مچھلیاں۔ میں رات یہی سب سوچتے سوچتے سو گئی، لیکن میں اس وقت چپ تھی۔ لیکن میں نے اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے جدوجہد شروع کر دی تھی، لیکن میرے ہاتھ ابھی کچھ ثبوت نہیں آئے تھے جن کی بنا پر میں سارے گاؤں والوں کو سچ بتاتی۔ اگلے دن میں ہسپتال سے ان بلڈ سیمپلوں کی رپورٹس لے کر لوٹی ہی تھی کہ راستے میں نے پولیس کی گاڑی دیکھی۔ کچھ پولیس والے لوگوں کو ایک تصویر دکھا کر کچھ پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں فوراً دوڑی اس طرف۔ میں نے اس تصویر کو دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ یہ تصویر… اب تو میرا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ میں جلدی سے گھر آئی اور ساری رپورٹس چیک کرنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ساری رپورٹس چیک کی، میری روح کانپ گئی کہ یہ سب رات کافی ہو چکی تھی۔ اب بس کچھ سوالات اور تھے جن کے جوابات ملنے باقی تھے۔ میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ اس دن محلے کی عورت جو کہہ رہی تھی کہ سرائی کی عورتیں اپنے خاوند کے مرنے کے بعد کیوں مچھلی مرغ مسلم کھانا پسند کرتی تھیں، رات میں نے اسی کشمکش میں نکالی، اور صبح جب میں نے کمل سے سوالات کیے، اسے سمجھایا بجھایا اور اس کا ڈر دور کیا، تو اس نے میرے سوالات کے جوابات کچھ اس طرح دیے کہ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اتنی دیر میں مسجد سے ایک اعلان کی آواز آئی، اور میں نے تو بس نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ۔ میں فوراً اس اعلان والے پتے پر پہنچ گئی جس گھر میں میت ہوئی تھی۔ میں نے وہاں جاتے ہی ایک آدمی کی میت دیکھی، اور ساتھ ساتھ یہ معلومات بھی کہ وہ گھر سرائی کے لوگوں کا ہے، تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے روز چھپ کر اس گھر میں آنے والے اس آدمی کی ویڈیو بنائی جو منہ چھپا کر چادر میں لپٹا آتا تھا اور وہ پیکٹ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن میں نے اس گھر کے لوگوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ اب بس اس آدمی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ یہ تو وہ کہاوت تھی کہ بغل میں چھورا گھر گھر میں ڈھنڈورا۔ اب مجھے اس لمحے کا انتظار تھا جب وہ آدمی ایک بار اپنا نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ دکھاتا۔ میں نے ایک دن چھپ کر اس آدمی کا پیچھا کیا۔ جب وہ اس گھر میں پیکٹ دے کر واپس لوٹ رہا تھا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ جیسے ہی وہ آدمی کسی اور آدمی سے ہاتھ ملا رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا، میں ان کی باتیں تو نہیں سن پائی، لیکن جو ہی اس آدمی نے اپنا نقاب ہٹایا، میرے تو سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا کہ یہ تو… بس اب سارے ثبوت میں جمع کر چکی تھی۔ میں نے ایک پلان بنایا اور اس گھر کے پچھلی طرف چھپ گئی، اور جیسے ہی وہ آدمی اس گھر میں وہ پیکٹ دینے آیا تو پولیس نے اسی وقت اس گھر میں چھاپا مار دیا اور اس آدمی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، کیونکہ میں پہلے ہی پولیس کو سارے ثبوت دے چکی تھی۔ پولیس وہاں سے اس کو گرفتار کر کے لے گئی تھی، اور ساتھ ساتھ اس آدمی سے ملے پورے گروپ کے لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں مایوس ہو کر گھر لوٹ رہی تھی، اور گھر آ کر میں نے دیکھا کہ تایا، تائی، دادی اور سب لوگ بہت پریشان تھے۔ سب نعمان کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی رات گزر گئی تھی، نعمان اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ میرے تایا کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی اور چپ چاپ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی تھی، اور گھر کے باقی لوگوں کی طرح نعمان کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن میں سچ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نعمان اس وقت کہاں تھا۔ میں دل ہی دل میں بہت گھبرانے لگی تھی۔ بس اسی وقت کمل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہمت دی کہ آپی، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سب کو سچ بتا دیں۔ کمل کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ مجھے تھوڑی ہمت سی محسوس ہونے لگی۔ میں گھر والوں کو سارا سچ بتانے ہی جا رہی تھی، اتنی دیر میں گھر کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا اور لوگ زور زور سے دروازہ بجانے لگے۔ میں جیسے ہی دروازے کی طرف گئی تو لوگوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو گھر سے نکالو، ان لوگوں کی وجہ سے گاؤں میں یہ سب ہوتا رہا، اور یہ لوگ سالوں سے ہمارے ساتھ معصوم بن کر رہتے رہے، ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھولتے رہے، یہی لوگ گاؤں میں ہوئی ہر موت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر گھر والے پریشان ہونے لگے کہ یہ سب اچانک، اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ میرے گھر والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گاؤں والوں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے التجا کی کہ وہ لوگ ہماری بات سن لیں، پھر ہم خود یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میری بات سن کر تایا اور تائی
مجھے گھورنے لگے کہ میں یہ سب ان سے کیا کہہ رہی ہوں۔ میرے بہت اصرار کرنے پر گاؤں والے میری بات سننے کے لیے راضی ہو گئے تھے اور سب چپ ہو کر ایک طرف ہو گئے۔ تایا اور تائی کہنے لگے، ایمن بیٹا، یہ کیا چل رہا ہے اور یہ گاؤں والے یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تایا اور تائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور بتایا کہ یہ سب نعمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ نعمان کو پولیس گرفتار کر کے لے جا چکی ہے۔ یہ سن کے گھر والوں کے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی کہ میں یہ سب کیا کہہ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو گاؤں والوں کو سمجھایا کہ تایا اور تائی اور باقی گھر کے لوگ نعمان کی اس شرمناک شرکت سے بالکل انجان تھے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ نعمان ہم سب گھر والوں کے پیٹھ پیچھے یہ سب کر رہا ہے۔ بہرحال نعمان نے میرا بھروسہ بھی توڑا تھا، کیونکہ نعمان میرا منگیتر تھا۔ میرا رشتہ نعمان سے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن میں نے سچ کا ساتھ دیا اور نعمان کی شرمناک حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں نے سمجھا بجھا کر گاؤں والوں کو واپس بھیج دیا اور تایا تائی سے معافی مانگتے ہوئے بتایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ہمارے گاؤں میں کافی موتیں ہو رہی تھیں، اور وہ تمام لوگ سرائی کی ہی کیوں؟ آپ لوگوں نے کبھی سوچا؟ پھر سب سے بڑی بات، پہلے جس گھر آدمی کی موت ہوتی اس کے تقریباً 1 مہینے بعد اس کی بیوی بھی مر جاتی۔ تایا اور تائی نے اس بات سے اصرار کیا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ پھر وہ کمل کا مچھلی دیکھ کر ڈر جانا اور وہ محلے کی عورتوں نے بتایا تھا کہ خاوند کے مرتے ہی ان کی بیویاں مچھلی مرغ مسلم کا کھانا۔ میری باتیں تائی کو سمجھ آنے لگی تھیں، لیکن تایا نے کہا، بیٹا نعمان کا ان سب سے کیا تعلق تھا؟ میں نے کہا، نعمان ہی ان آدمیوں کے مرنے کے بعد ان تمام سرائی کی عورتوں کو ایک پیکٹ دے کر جاتا تھا جس میں اچھے اچھے کھانے اور ضرورت کا سامان ہوتا تھا۔ ان میں وہ تلی ہوئی مچھلی میں زہر ہوتا تھا۔ اس بہانے ان کی عورتوں کو زہر دیا جاتا رہا تھا اور 1 مہینے کے اندر اندر ہی ان عورتوں کی موت ہو جاتی تھی۔ انہیں اس مچھلی کے ذریعے زہر دیا جا رہا تھا، اور میں نے خود دیکھا ہے ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو روز خون کی الٹیاں ہوتی تھیں۔ میں نے اس دن بہانے سے مجھے اسے خون کی الٹیاں کرتے دیکھ کر اس پر شک ہوا، تو میں نے بہانے سے اس کے اور اس کے بچوں کے خون کے سیمپل لے لیے تھے، اور ساتھ ساتھ میں نے ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروائے تو ان کے خون کے سیمپل میں زہر پایا گیا ہے۔ لیکن افسوس، وہ بچے اور عورت بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ رہی ساری رپورٹس۔ میں نے ساری رپورٹس تایا تائی کو دکھائیں۔ تایا نے کہا، لیکن یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے کہنے پر نعمان نے یہ سب کیا؟ میں نے کہا، نعمان کا جب میں نے اس دن پیچھا کیا تو وہ ان لوگوں سے مل رہا تھا جو سرائی کی برادری کے لوگ ہیں، جن کی یہ اسکیم تھی کہ اگر سرائی کی مردوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے بیوی بچوں کو ماہانہ 10,000 دیے جائیں گے۔ لیکن افسوس، چند پیسوں کی لالچ میں اس برادری کے لوگوں نے نہ ہی ان مزدوروں کو کھانے میں زہر دیا، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر والوں کو اچھے کھانوں اور ضرورت کی چیزوں کے بہانے وہ زہریلی مچھلی کھلائی گئی۔ وہ مچھلی صرف عورتیں ہی کھاتی تھیں اور 1 مہینے کے اندر اندر مر جاتی تھیں۔ لیکن اس گھر میں جب عورت کی اور اس کے بچوں کی موت ایک ساتھ ہوئی تو میرا شک اور پکا ہو گیا، کیونکہ سب کے خون کے سیمپل میں زہر ملا ہے، یعنی بچوں نے بھی اس روز ضد کر کے مچھلی کھا لی تھی۔ اس طرح برادری کے غریب عوام کے لیے دیے گئے پیسوں کو کچھ آدمیوں نے ہڑپ لینے کے لیے یہ سب کیا، اور اس میں نعمان بھی ملا ہوا تھا۔ اس نے بھی پیسوں کی لالچ میں آ کر ان آدمیوں کا ساتھ دیا اور ان سرائی کی غریب مزدوروں کے گھر گھر جا کر اس پیکٹ میں وہ زہریلی مچھلی پہنچائی اور ان بیچاری عورتوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح اسے بھی میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا، اور پولیس نعمان کی تصویر لیے پورے گاؤں میں پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی مجھے وہ آنکھیں جانی پہچانی لگیں، کیونکہ وہ آدمی جب جب ان گھروں میں آتا تھا چہرہ چھپا کر آتا تھا۔ میں نے صرف اس کی آنکھیں دیکھیں، کیونکہ وہ آدمی جب جب ان گھروں میں آتا تھا چہرہ چھپا کر آتا تھا، تب میں نے صرف اس کی آنکھیں دیکھیں۔ لیکن جب میں نے نعمان کو بے نقاب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ نعمان اس سازش میں ان سرائی کی برادری کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ بس میں نے اس آدمی کے گھر والوں کو وہ مچھلی کھانے سے منع کر دیا اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ اگلے دن پولیس سے اس آدمی یعنی نعمان کو رنگے ہاتھوں موقع واردات پر پکڑ لیا تھا، اور اس طرح نعمان کو گرفتار کر لیا گیا، اور باقی سازش میں ملے تمام لوگوں کو بھی، جنہوں نے غریب سرائکیوں کے بچوں کے سر سے ماں باپ کا سہارا ہی چھین لیا تھا۔ تایا تائی اور گھر کے تمام لوگ نعمان کی اس شرمناک حرکت پر بہت شرمندہ تھے۔ سب گھر والوں نے گاؤں والوں سے نعمان کی طرف سے معافی مانگی، اور ساتھ ساتھ تایا نے پولیس تھانے جا کر نعمان سے ملنے کی اجازت لے کر اسے بہت شرمندہ اور ذلیل کیا، اور خود کورٹ جا کر نعمان کو سخت سے سخت سزا دلوانے کی درخواست کی۔ میری یونیورسٹی کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھیں، مجھے اب گھر واپس جانا تھا۔ میں تایا اور تائی، دادی سب سے مل کر گاؤں والوں کو سمجھا کر اچھے سے میں واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔
میں ٹرین سے واپسی پر پورے راستے سوچتی رہی کہ شاید گاؤں جانا اس بار میری قسمت نے مجھے ایک نیک کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے نعمان کی سچائی جو آنی باقی تھی۔ اب میں نعمان کی سچائی سے واقف ہو چکی تھی۔ اب سارے رشتے توڑ کر واپس اپنے شہر آ گئی تھی۔ ساری زندگی میرے دل میں نعمان کے کیے کا افسوس ہوتا رہا، اور گاؤں کا واقعہ میرے دل میں ایک شرمناک یاد بن کر رہ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔